الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے رسولوں اور نبیوں کا انتخاب کیا. ہر نبی اور ہر رسول بڑی ہی شان والے، عظمت والے، مقام والے. پھر ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے درجے رکھے. فرمایا فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. ان سب میں سب سے اعلیٰ اور افضل، سب کے امام سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی واضح فرمائیں کہ جب میرے نبیوں اور رسولوں نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو کچھ لوگوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا. آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے ذکر خیر سے پڑھنا شروع کریں قرآن پاک میں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اللہ کی طرف دعوت دی. ماننے والے تھوڑے تھے، نہ ماننے والے، مخالفت کرنے والے وہ ہمیشہ زیادہ رہے. قلت اور کثرت معیار نہیں ہے اسلام میں. تھوڑے لوگ بھی ہوں، حق پر ہوں تو وہی حق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. بڑی محنت کے بعد لوط علیہ السلام ایمان لائے. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو ہمارے ہاں بات پائی جاتی ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ حق کا معیار نہیں ہے. حق کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے رسولوں پر اتارا. قرآن پاک میں کتنا واضح پیغام ہے، ما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے اتار دیا گیا وہی لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے. اس کو کوئی ماننے نہ ماننے، کسی کے ماننے سے نہ ماننے سے حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے، ماننے والے خوش نصیب لوگ، اور ہر دور میں ان ماننے والوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعلق جوڑا، اور ان کا ہر لحاظ سے قرآن کے الفاظ کے مطابق پیروی کی، حکم مانا، فرما برداری کی، قدم سے قدم جوڑا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں ان کی مدد کی. اور اللہ نے بھی اپنے وعدے پورے کیے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ.
جو اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے حواری قرار پائے، اور ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماننے والے، آپ کی زندگی میں آپ کے جانثار وہ صحابہ قرار پائے۔ صحابہ، صحابی کی جمع ہے، کون ہے صحابی؟ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خوش نصیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ، آپ کا دیدار، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، ڈائریکٹ آپ کے فرامین عالیہ کو سننا، ایمان کی حالت میں ہی موت تک اس پر ہی قائم اور دائم رہنا، اسلام پر، ایمان پر ان کو موت آئی، یہ صحابہ ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا نہیں، کن کے ساتھیوں کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا۔ اس لیے بڑی دلچسپ بات ہے، بعض ائمہ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی، کہتے ہیں وہ بڑے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہیں۔ کوئی بدبخت لعین کہہ دے وہ تو مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، نا جیسا وہ ویسا ہی دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ مرتد کو مرتد ہی نظر آتے ہیں، کہتے نہیں مرتد ہو گئے تھے سارے معاذ اللہ۔ کوئی اور بکتا ہے، کوئی کفر کے الزام لگاتا ہے۔ تو ائمہ دین نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دیکھو عیسائیوں سے اگر پوچھو نا کہ تم میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ وہ کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، ہماری ساری امت میں سب سے بہترین وہ ہیں۔ اور کہتے ہیں بعض بدبخت رافضی ایسے ہیں، ان کو پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے بدبخت کون ہے، وہ کہیں گے نبی پاک کے صحابہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی منفی سوچ رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے ساری امت میں سب سے افضل اور سب سے بہترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھے، پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان میں بھی درجے رکھے، کوئی بڑے بلند مقام پہ فائز، کوئی ان کے بعد، کوئی ان کے بعد، اس طرح سے آپ دیکھیے نا، سر فہرست ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نا ہم کسی کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ کو پتا تھا سب میں افضل اللہ کے نبی کے سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ نمبر کا، جس کا پورے صحابہ میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کا نقطہ نظر، ہم سب کو بھی یہی نقطہ نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا نمبر ہوتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کے بعد اگلا نمبر ہوتا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اعلیٰ نمبر کی 3 پوزیشنیں ان تینوں کو حاصل تھیں۔ فرماتے تھے اس کے بعد نہ ترک، ہم پھر معاملہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ذی الحج کا، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ آئے گا محرم کا۔ آپ دیکھیے محرم سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ بھی کن کمالات کی حامل ہے۔ اسلامی سال یا ہجری سال مکمل ہوتا ہے تو وہ بھی خون اور شہادتوں کے ساتھ،
شروع ہوتا ہے تو وہ بھی خون اور شہادتوں کے ساتھ۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ کون ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے اس طرح انتخاب کیا اس کا کہ آپ نے اپنی ایک لخت جگر ان کے نکاح میں دے دی۔ وہ وفات پا گئی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر ان کے نکاح میں دے دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کہ کیا کہنے۔ اسی لیے بعض ائمہ کا کہنا ہے اس لحاظ سے سیدنا عثمان کو جو منصب ملا ہے نا، وہ ساری کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملا کہ ایک نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی دو نور نظر بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں۔ کسی اور کے نصیب میں یہ عظمت نہ آئی، اس لیے کہا جاتا ہے ذو النورین، نبی پاک کی دو نور نظر بیٹیاں لخت جگر، ان کے جو شوہر تھے نا ان کا نام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ نے اور بھی بڑے کمالات سے نوازا، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ایسے بے شمار واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دو طرح سے یہ احادیث مروی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، اجازت لینے والے نے اجازت لی، آپ نے اجازت دی، فرمایا آنے دو جو آتا ہے۔ آئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام اسی طرح بے تکلفی میں بیٹھے رہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، ان کی لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بے تکلفی کے عالم میں جیسے گھر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی، جو کام تھا وہ مکمل ہوا اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن اللہ، اس کو بھی اجازت دو، کون ہے آنے والا؟ اجازت ملی، تشریف لائے تو وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسے بے تکلفی میں بیٹھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اہتمام نہ کیا، نہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا۔ انہوں نے بھی اپنی بات چیت کی، جو کام تھا مکمل ہوا، تشریف لے گئے۔ لیجئے تیسری دستک ہوئی، ایک ہی دن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنا خوبصورت اتفاق ہے۔ اب دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اجازت دو، اس کو کون ہے آنے والا؟ جس وقت اجازت ملی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی انہوں نے اپنا قدم اندر رکھا ہی تھا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ننگی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ اور عائشہ سے کہا عائشہ علیک ثیابک، اپنے کپڑے درست کر لے، ٹھیک طرح سے بیٹھ جا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، بات چیت کی، اپنی بات مکمل کی، جو ضرورت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا؟ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا۔ محدثہ امت، فقیہہ امت سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی جی میرے بابا آئے تو آپ اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے، نہ مجھے کچھ حکم ارشاد کیا، اس کے بعد آپ کے جانثار اور آپ کے سسر عمر آئے، پھر بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا، یہ کیا ہوا؟ آپ کا داماد آیا تو آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا، اپنی پنڈلی پر بھی کپڑا ڈال لیا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے بھی حکم ارشاد فرمایا۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، دو باتیں ہیں جو آپ نے جواب میں ارشاد فرمائی، ایک صحیح بخاری میں، دوسری صحیح مسلم میں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا نا یا لیٹا رہتا تو عثمان اتنا حیا والا ہے، میری پنڈلی پر حالانکہ وہ سطر میں نہیں آتی، اگر اس کی نظر پڑ جاتی نا
تو اس سے میرے ساتھ بات ہی نہ ہو سکتی. وہ اتنا حیا والا ہے میرا داماد، بیٹے کی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اندر حیا اتنی ہے کہ مجھ سے بھی اتنی حیا محسوس کرتا ہے. اور اگلی بات عائشہ سن، الا استحیی منہ، کیا اس سے میں حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان تو وہ ہے جس کی حیا کا یہ عالم ہے، شرم و حیا کا پیکر. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری ساری امت میں، سارے صحابہ میں اگر حیا میں سب سے بلند مرتبے پر کوئی فائز ہے تو وہ عثمان ہے. یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے با حیا پیغمبر نے ایسے با حیا کا انتخاب کیا اپنی 2 بیٹیوں کے لیے، یکے بعد دیگرے. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی، اس سے پہلے مکہ میں بھی، چونکہ مسلمان ہو چکے تھے مکہ میں ہی بڑے واقعات پیش آتے رہے. مدینہ کے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں. بعض مدینہ منورہ یثرب میں لوگ آ گئے، اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا، بئر روما ذکر کیا گیا. میٹھے پانی کا کنواں ہے، یہودیوں کا کنٹرول ہے، پانی فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، من ابتاع، جو بندہ بھی یہ والا کنواں خریدے گا وہ مجھ سے ضمانت لے لے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. یہ پانی کا کنواں جو خرید دے مدینے میں آج، اللہ اس کو جنت میں صرف ایک کنواں نہیں، وہ مجھ سے ضمانت لے لے، اللہ اس کو پوری جنت عطا کرے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر آ کر اطلاع دی، اللہ کے نبی جی وہ میں نے خرید لیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر جا کر دیکھو، جو اس وقت کی وہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے آثار مسلمانوں کے آثار قدیمہ ہیں، ان میں آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وقف کردہ چیزوں میں ایک آپ کو یہ کنواں بھی ملے گا. آج تک اللہ نے سبحان اللہ ان کے اس وقف کو سلامت رکھا، اور آج تک دنیا ان کے اس واقعہ کو اور ان کی اس عظیم الشان خدمت کو پڑھتی ہے اور ان کو سلام پیش کرتی ہے. اللہ کے نبی نے وقف کروا دیا اور اس کے بعد بشارت دے دی، عثمان تیرے لیے جنت ہے. مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، اللہ کے نبی صاحب تشریف لائے اور مسجد کا تصور آپ نے کیا دیا. آپ جانتے ہی ہیں پہلا مارکا ہوا بدر کا، 70 قیدی بنے، کہاں گرفتار کیے گئے، کہاں رکھے گئے؟ مسجد میں. کیا بن گئی مسجد؟ جیل. قیدی لا کر یہاں پر باندھے جا رہے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں، قیدیوں کو باندھا گیا اور ان قیدیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان قیدیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کرو، اگر چھوٹنا چاہتے ہو نا تو تم ہمارے بچوں کو کوئی فنون سکھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو ہمارے بچوں کو. جو قیدی دیے گئے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کو ہم رہا کر دیں گے. کیا لکھنا پڑھنا سکھانا تھا؟ قرآن پڑھنے والے سکھانے والے تو رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ نے، وہ جو مشرک 70 گرفتار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کیا پڑھانا تھا، کیا سکھانا تھا؟ دنیاوی علم نہ تو کیا بنا؟ مسجد کو اللہ کے نبی نے کیا بنا دیا؟ سکول، کالج، یونیورسٹی بنا دیا کہ چلو یہاں سے فنون سیکھو اور ان فنون کے ذریعے دنیا کے اندر دعوت کو عام کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آ جاتے فیصلے کے لیے، جی ہمارا جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو عدالت بھی بنا رکھا، فیصلے وہیں سے صادر ہوتے.
اور آپ کو پتا ہے اس دور کا GHQ کیا تھا؟ مسجد نبوی. ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے، تربیت وہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہیں سے قافلے تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے بھیجے جا رہے ہیں. آج فلاں بندہ کھڑا ہو، وہ امیر ہے، اتنے بندے اپنے ساتھ لے اور فلاں علاقے کی طرف جہاد غزوے کے لیے نکل جائے. یہ تھی مسجد ہمارے پیارے نبی کے زمانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بھئی کون ہے؟ من ابتاع مربد بنی فلان، کون ہے جو بنو فلان کی ساتھ جڑتی ہوئی یہ کھلیان پر مشتمل زمین خریدے گا. ایک آپ کا ہیرا اٹھا، وہ عثمان ہے، داماد رسول ہے. گئے چپ کر کے جا کے کہتے ہیں اس وقت میں نے 10,000 یا اس سے کچھ اوپر کم و بیش میں نے وہ ادائیگی کر کے وہ ساری جگہ خرید لی اور آ کے اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی جی وہ جگہ میں نے خرید لی ہے. آپ نے فرمایا عثمان اس کو مسجد میں شامل کر دے اور مجھ سے بشارت لے لے، اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے. یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کسی کو ایک بار بشارت ملی، کسی کو 2 بار بشارت ملی. عثمان وہ خوش نصیب ہیں جن کو متعدد مرتبہ جنت کی اللہ کے نبی نے بالمشافہ خوشخبری سنائی. جیش العسرہ بڑی تنگی کا یہ غزوہ تھا، حالات بڑے پریشان کن تھے. اللہ کے نبی سے اعلان کر دیا. سید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر نہ کہ بھئی جہاد کے لیے ضرورت ہے 1000 درہم لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیا اور لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی جھولی میں اپنی گود میں رکھا اور یوں حرکت دینے لگے، ساتھ ساتھ فرمانے لگے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اب غور کیجئے، لوگوں کی خدمت کا معاملہ ہے، مسجد کی توسیع کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، کسی بھی قسم کا اس قسم کے معاملات ہیں، آگے سے آگے ہیں، سر فہرست ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ آپ سنیے اور خوش ہو جائیے، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک سب سے پہلے جس نے اس کو لکھا ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب بدبخت بلوائی ان کے گھر میں داخل ہوئے نا تو لعین نے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ کٹ گیا تو فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم یہ میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے اول من خطت المفصل، یہ میرا ہاتھ وہ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل سورتوں کو لکھا تھا. سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک سب سے پہلا لکھنے والا کاتب وحی کون ہے؟ کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حدیبیہ کے افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ چلو عثمان آئے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلی صورتحال کیا ہے. آئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، لڑنے کا پروگرام نہیں تھا. سفارتکار ادھر ہیں، افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تک جب یہ اطلاع پہنچی نا تو آپ نے دیکھی کیا کیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میرا عثمان شہید کر دیا گیا ہے. سفارتکار اس کا ہمیشہ سے ہر دور میں احترام رکھا گیا ہے، لیکن وہ اقوام جو اخلاق سے اور اس قسم کی تمام معاشرتی اقدار سے عاری ہوتی ہے نا، ان کا ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب سنو،
میرے صحابہ سب کے سب جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں مڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے حاضر، آپ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں، یہ میرا حکم ہی نہیں ہے، آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ لیجئے سارے کے سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس بات پر عہد کر رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے منظر کشی فرمائی، ان الذین یبایعونک، اے میرے پیغمبر وہ تیرے خوش نصیب ساتھی جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے انہیں بتا دیجئے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا کوئی بھی فرمان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، آپ کا کوئی قدم اللہ کی وحی کے بغیر نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور یاد رکھو تم سب کے ہاتھ نیچے ہیں، اللہ کا ہاتھ تم سب کے اوپر ہے۔ سیدنا عثمان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شہادت کا قصاص لینے کے لیے اللہ بھی اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک ہاتھ تو نیچے تھا نا، ایک ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، نیچے میرا ہاتھ ہے اور سارے ہاتھوں کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، اور بیعت ہو گئی۔ اور کیسی خوبصورت بیعت ہوئی، عرش بری سے اللہ نے وحی اتار کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے مؤمنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ سارے بیعت کرنے والے کون ہوئے؟ کون ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ان کو؟ ان المؤمنین۔ سارے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ بولیے مومن۔ اب ان کو جو مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں ہے۔ مومن نام لکھوانے سے یا کہنے سے تو نہیں نہ بنتا، مومن کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے مومن ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان، یہ ان کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسکن یا احد، احد رک جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس وقت تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے۔ واہ احد، تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھ کو ہمارے نبی نے اپنے قدموں کی تلیاں لگائیں اور فرمایا احد رک جا، تھم جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا شہید کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اسی وقت بشارت دے دی، اور بھی کئی مواقع پر بشارتیں دی۔ ایک بار نہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کر نکلے، سر بھی ڈھانپا ہوا، چہرہ بھی، آپ نے یہ جو اپنا سر لپیٹے ہوئے جا رہا ہے نا، یہ فتنوں کے دور میں بلوے کا شکار ہوگا اور شہید ہو جائے گا۔ سننے والے سے ابھی آگے بڑھے، کہتے میں گیا، میں نے جا کے کندھے سے ان کو پکڑا، اللہ کے نبی کی طرف چہرہ موڑ دیا، فرمایا یہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے عثمان کہ جس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اے عثمان لَيُقَمِّسَ اللَّهُ الْقَمِيسِ، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت اور امامت کی قمیص پہنائے گا۔ اب تیرے متعلق یہ باغی اور منافق یہ چاہیں گے کہ تو اس قمیص کو اتار دے، خلافت سے دستبردار ہو جا، لیکن لا تخلا، اے عثمان تو نے وہ خلافت کی چادر اور قمیص اتارنی نہیں ہے، شہید ہو کر میرے ساتھ آن ملنا، لیکن خلافت ان بلوائیوں، باغیوں اور منافقوں کے ہاتھ میں نہ دینا۔ فتنے تو شروع ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد
شدت آتی چلی گئی اور الزامات کی بھرمار باغیوں منافقوں نے مدینہ منورہ جیسی امن والی جگہ کو فتنوں کی آواز گاہ بنا دیا، الزامات طرح طرح کے لگائے، پروپیگنڈا مہم تیز کی، اور نتائج کیا نکلے؟ وہ مسجد جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، توسیعیں کی، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ کنواں جس کے میٹھے پانی کو لوگ ترستے تھے اور وہ وقف تھا، وقف کرنے والا عثمان تھا، وہ پانی بند کر دیا گیا، اور انہوں نے دھمکیاں دی تجھے قتل کر دیں گے۔ ایک دن عثمان نے تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں لیکن باغی منافقوں کو نہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا نا کنویں کے بارے میں، تو کس نے خریدا تھا؟ میں نے خریدا تھا نا، اور میں نے وقف کیا نا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے توسیع کی نا، سب نے کہا جی بالکل۔ فرمایا آج مجھے یہ قتل کرنے کی دھمکی دیتی ہیں، فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي، یہ مجھے آخر قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک نے تو فرمایا مسلمان کا خون صرف 3 شکلوں میں حلال ہے، یا وہ کسی کو قتل کرے قصاص میں قتل ہوگا، بوڑھا ہو کر زنا کرے قتل ہوگا، مرتد ہو جائے تو قتل ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، اور کسی کو قتل کرنا کسی مسلمان کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور جتنا اسلام مجھے پسند ہے دنیا کا کوئی مذہب مجھے اتنا پسند ہی نہیں ہے، وجہ ہی کوئی نہیں ہے، آخر یہ قتل کر کیوں دینا چاہتے ہیں مجھے؟ بس قتل کرنا ہے، تجھے زندہ رہنے نہیں دینا۔ جان کے دشمن بن گئے، خون کے پیاسے بن گئے۔ ایک لعین نے گالی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پکڑ کر لی، آسمان پر بادل گرجے، بجلی آئی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیا، اور اس کے بعد محاصرہ شروع، اور جناب بلوائیوں کی الغار، ایک کمینہ صفت جس کو لوگ کہتے ہیں الموت الاسود تھے، کالی موت، وہ لعین داخل ہوا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ گلا گھونٹا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ شدت کے ساتھ گلا گھونٹا۔ جس وقت باہر آیا نا تو کہتا ہے اللہ کی قسم جتنا نرم ملائم حلق اور گلا اس کا تھا نا، آج تک اتنا نرم ملائم گلا میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ پھر وہ لعین کہتا ہے میں نے جس وقت گلا گھونٹا نا اس شدت کے ساتھ، تو عثمان اس طرح تڑپا کہ جس طرح سانپ تڑپتا ہے، جب تک اس کی روح نکل نہیں گئی وہ مر نہیں گیا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ شہید ہوا، اور گلا گھونٹ کر یوں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور بھی اس کے حوالے سے بعض باتیں اور واقعات ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کا تیسرا اتنا عظیم الشان خلیفہ، اور دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا۔ بلکہ اس دن جس دن شہادت ہوئی ہے، یہ آخری 2 باتیں سنیے ایمان تازہ کرنے والی ہیں۔ روزے سے ہے، نیند آ گئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں بتایا، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر و عمر ہے، اور فرمایا آج تیرے روزے کی افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ عثمان تو روزے سے ہے، آج تو روزہ دنیا میں افطار نہیں کرے گا، آج تو روزہ اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے 2 یاروں کے ساتھ اللہ کی جنت میں افطار کرے گا۔ اور جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کٹا اور اس کا قطرہ خون کا گرا، تو کس پہ گرا؟ قرآن پاک پہ۔ وہ قرآن لکھنے والا اور اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے والا، ساری امت کے قرآن پر اختلاف کو ختم کر کے ایک قرآن پہ جمع کرنے والا، پڑھ رہا ہے اللہ کا قرآن، اور اتفاق سے اس آیت پر ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقین جانو ان بدبختوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کون کیا الزام لگا رہا ہے، کیا بہتان لگا رہا ہے، کون عثمان کو برا کہہ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ کو سب علم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس آیت کے اوپر ان کے خون کا پہلا قطرہ گرا۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر صحابی کے الگ الگ کمالات ہیں، اس لیے میرے عزیزوں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، یہ جس وقت سال مکمل ہوتا ہے
اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں منفی باتیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، تقاریر میں، آپ یہ بات یاد رکھیے، قرآن یہ اصول دیتا ہے جب بھی کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی بات کرے، ان کے تنازعات کو بنیاد بنا کر، ان کی آپس کی باتوں کو بنیاد بنا کر، کسی کا مرتبہ بڑھا کر، کسی کا گرا کر، تو بس صاف کہہ دیا کریں یہ جو ہو رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو واضح طور پر بہتان ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ بھی پاک ہی عطا کیے ہیں۔ بندہ پہچانا ہی اپنے ساتھیوں سے جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی پہچان ہمارے پیارے نبی کے پیارے صحابہ تھے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کی محبت ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے گھر کے ساتھ محبت یقیناً یہ اس گھر والے کی اس گھر کے ساتھ ایک تعلق کی علامت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے دوست ہم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور پاکستان کے دشمن وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہی ہیں تو پاکستان سے دشمنی رکھتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پڑوس میں بدلتی ہوئی انتہائی شاندار صورتحال کہ جہاں سے اللہ کے سارے دشمن بوریا بسر گول کر کے، اور ان سب کا بڑا اور سب سے بڑا شیطان وہاں سے رات کے اندھیرے میں تم دبا کے بھاگ رہا ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کو جاری رکھنے والے لوگ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسا افغانستان ہوگا کہ جس سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسا افغانستان ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اب وہاں پر کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، کس نے؟ انڈیا نے۔ اب وہ ماتم کر رہا ہے، یہ بنا کیا؟ اس کو تو یہ تھا نا کہ امریکہ اگر چلا بھی گیا تو اس کے بعد سارا کنٹرول میرے پاس ہوگا۔ اس کے سارے خواب اللہ تعالیٰ نے چکنا چور کر کے رکھ دیے ہیں، اور میرے الیکشن مہم چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور آن دی ریکارڈ بات ہے، کہتے کیا ہے؟ ہم مدد کے لیے کس کو آواز دیں گے؟ انڈیا کو۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ انڈیا کے یار، یہ وہ غدار کہ جنہوں نے اس انداز میں ان کے ساتھ دوستیاں نبھائیں، آج تو ساری دنیا نے سن لیا نا۔ کہتے ہیں ہم مدد کے لیے آواز دیں گے بھارت کو، انڈیا کو، اور اگلی بات کہی وہ تم سے اچھے ہیں۔ ایک مسلمان سے ایک ہندو کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سمجھو کہ کون لوگ ہیں آج جو آپ لوگوں کی صفوں کے اندر داخل ہو کر اللہ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو پاکستان کا دوست ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارا دوست ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ دن بدن حالات کو بدل رہا ہے، بڑی تیزی سے اس خطے کے حالات انشاءاللہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا وعدہ ہے نا، جیت اللہ کی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جس لشکر کے کمانڈر ہیں، اللہ جس کی کمان کر رہا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی، اللہ کا لشکر غالب آنے والا ہے، اس کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے شیطان کے حواری وہ ہار رہے ہیں،
اور شکست سے دو چار ہو رہے ہیں اور اللہ کا لشکر جیت رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر جگہ پر مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله